السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، آج جو ہے ہم نے پی ٹی آئی کی بات نہیں کرنی، آج کسی اور ایشو پر بھی بات نہیں کرنی۔ آج ہم نے بات کرنی ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ پر۔ کیوں محترمہ مریم نواز صاحبہ جناب، وہ کہتے ہیں بڑی کوشش کر رہی ہیں، بڑا زور لگا رہی ہیں کہ ان کا جناب جو جمہوری امیج ہے، ان کا جناب بے نظیر بھٹو والا سارا امیج ان پر آ جائے، محترمہ فاطمہ جناح والا سارا امیج ان پر آ جائے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی جو بڑی بڑی جو خواتین رہنما ہیں، ان سب کا جناب مجموعی تاثر اگر کسی نے دیکھنا ہو تو جناب وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ میں نظر آئے۔ اس حوالے سے جناب ان کی ایک بہت بڑی ٹیم ہے جو امیج بلڈنگ کے حوالے سے بڑی کوششیں کر رہی ہے، اور اس ٹیم کے کہنے پر پہلے دو کام کر دیے گئے ہیں اور تیسرا کام بہت ہی جلد چند دنوں میں، بلکہ اس سے بھی شاید پہلے وہ کر دیا جائے گا۔ وہ تفصیل میں نے جناب آج آپ کو بتانی ہے کہ محترمہ کی امیج بلڈنگ کس انداز میں ہو رہی ہے۔ جی، یہ دو آئی تھی ویڈیوز، آپ کو پتا ہے آپ کو۔ ایک تھی ملک وحید کے حوالے سے، یہ ایم پی اے صاحب ہیں اور یہ جا رہے تھے کالی اپنی گاڑی پر، اور اس پر جناب کالے شیشے لگے ہوئے تھے۔ ان کو پولیس نے روکا اور انہوں نے کہا جی آپ نے کالے شیشے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ باہر نکلے، انہوں نے کہا جی تجھے پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، میں ایم پی ہوں، تجھے جرت کیسے ہوئی مجھے روکنے کی؟ اور ویڈیو جناب گردش کر رہی ہے، وائرل ہے اس وقت۔ اس میں وہ موصوف فرماتے ہیں ملک احمد صاحب میں کوئی اللہ تللہ ایم پی اے نہیں ہے گا، میں تو جاندا نہیں، میں تے بڑا کیڑا آدمی ہوں، کیڑا ایم پی اے ہوں، مطلب بڑا سخت قسم کا جناب ایم پی ہوں، اور اب تمہاری جان نہیں چھٹے گی، اب تو تمہیں معافی مانگنی پڑے گی، تمہیں معافی مانگنی پڑے گی، تمہاری ساری فورس کو معافی مانگنی پڑے گی، پھر بھی جان نہیں چھٹے گی۔ اچھا، اس پر جناب وہ جو تھانے دار صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی مہربانی کریں، آپ اس طرح سارے کیمرے آپ نے مجھ پر لگا لیے، موبائل فونز اپنے کھول لیے، میں علیحدگی میں آپ سے چلے معافی بھی مانگ لیتا ہوں، اس وقت تو آپ جان چھوڑیں۔ نہ 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 نہ، اتھے ہی سب کچھ اتھے ہی، بہرحال بڑی وائرل ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد ہوا کیا جناب کہ الٹا اس ایس ایچ او کو ہی، اس تھانے دار کو ہی سزا دی گئی اور اسے لان تان کیا گیا، تجھے جرت کیسے ہوئی ہمارے ایم پی اے کو روکنے کی؟ لیکن اس سے پتہ چلا، اس سے جو وائرل ہوئی چیزیں، کہ یہاں تو مطلق العنانیت کی طرف جا رہا ہے، امریت کی طرف جا رہا ہے، کہ ایک ایس ایچ او، ایک تھانے دار اپنی ڈیوٹی پہ موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے کالے شیشے والی گاڑی آ رہی ہے اور اسے روک رہا ہے، وہ اس کا جرم ہو گیا، اور اس پر اس کی تذلیل کی جا رہی ہے، اس کی بے عزت اس کو کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اپنے آپ کو کہ ہم تو بڑی کیڑی چیز ہے جناب، کیڑی یہ پنجابی کا لفظ ہے، کیڑا ہونا۔ کیڑا کا مطلب ہے جو نارمل نہ ہونا بلکہ بہت ہی سخت قسم کا ہونا، جو ناکوں چنے چبوا سکتا ہو، اس کو کیڑا کہتے ہیں جناب، ٹیڑھا بندہ جسے کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک ویڈیو آئی جناب، اور دوسری جو آئی وہ تھی عظمہ بخاری صاحب کی، ہمارے عظمہ کاردار صاحبہ کی۔ اچھا جی، وہ کیا ہے کہ وہ کہتی جی میں کلب میں گئی اور میں نے اپنے جناب جو زیور تھے وہ میں نے جناب اٹھائے ہوئے تھے اور میں نے وہاں رکھے، اور وہاں جو 3 خواتین ہیں ملازمین، انہوں نے وہ چوری کر لی ہیں۔ اس پر جناب انہوں نے درخواست دی، ایک انہوں نے ویڈیو بھی بنائی، اور پھر کچھ دنوں بعد پولیس کی طرف سے جو ان پر ٹارچر کیا گیا تھا ان 3 خواتین پر، ان کی ویڈیوز آ گئی، اور ان 3 خواتین نے بتایا کہ پولیس کو جناب پکڑوائے ایک تو، اور عظمہ کاردار صاحبہ کی موجودگی میں پولیس نے ہمیں ننگا کیا اور ہماری تلاشی لی اور ہمیں مارا، بڑا تشدد کیا، لیکن ہم تو بے قصور ہیں۔ تو بعد میں جناب پتہ چلا کہ زیور تو ان کے جناب کسی اور شاپر میں سے نکل آئے تھے، زیور بھی مل گئے۔ تو یہ 2 واقعات وہ تھے کہ جن سے ان کی مسلم لیگ نون کی جو ذہنیت ہے وہ واضح ہو رہی تھی، اور یہ جب ساری صورتحال آئی تو جناب تقاضا کیا گیا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کیا کر رہی ہیں جناب، یہ تو سارا کا سارا ہاتھ سے چیزیں نکلتی جا رہی ہیں، پہلے 2 ہفتوں میں ہی ایسی تیسی ہو گئی، یعنی پہلے حکومتوں کے 2 سال بعد معاملات آتے تھے نا، اب تو پہلے دوسرے تیسرے ہفتے میں جناب یہ سارے رولے پڑ گئے۔ پہلے جناب جا کر اسحاق ڈار صاحب نے لندن میں پریس کانفرنس کر دی، جی ہم تجارت کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ، بھارت نے آگے ٹھینگا دکھا دیا، انہوں نے کہا جی ایسی تو ہڈنل گل ہی نہیں کرنی۔ تو باسط صاحب ہیں جناب، سابق سفیر ہیں پاکستان کے، اور ترجمان دفتر خارجہ رہے ہیں، اور بہت سارے عہدوں پر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ انڈیا میں بھی رہے ہیں، چین میں بھی پاکستان کے سینئر لوگوں میں سے۔ وہ کہتے ہیں کس سے پوچھ کر جناب اسحاق ڈار صاحب نے ایسا کیا تھا؟ مطلب جو حکومت ہے بلنڈر پہ بلنڈر ماری جا رہی ہے۔ اب اسحاق ڈار پر تو زور نہیں چلتا تھا محترمہ مریم نواز صاحبہ کا، البتہ انہوں نے کہا جی امیج بلڈنگ کرنی ہے
تو ملک وحید صاحب کو اور عظما کاردار صاحبہ کو باقاعدہ شوکاز نوٹس جاری کر دیے گئے کہ آپ نے، ان سے کہا گیا ملک وحید صاحب سے کہ آپ نے جناب پولیس والوں کے ساتھ کیوں آپ نے اس قسم کی لینگویج استعمال کی، اور عظما کاردار صاحبہ سے کہا گیا کہ آپ نے اس طریقے سے ان پر تشدد کیوں کرایا، آپ نے اس طرح جھوٹ کیوں بولا کہ میرے زیورات چوری ہو گئے، اور حالانکہ بعد میں وہ آپ سے برآمد بھی ہو گئے۔ اچھا، تو اس پر جناب پھر کہا گیا اپنی ٹیموں سے کہ جی چک کے رکھو عظما بخاری صاحبہ، وہ عظما کاردار ہیں، یہ اپنے آپ کو عظما نہیں کہلاتی، یہ کہتی ہیں مجھے عظما کہا جائے۔ تو عظما بخاری صاحبہ نے جناب اس حوالے سے ایک جاری کی ہے جناب پریس ریلیز، اور انہوں نے کہا جی کہ نو ٹالرنس، یہاں تو ہم تو بڑے زبردست جمہوری لوگ ہیں، جمہوریت کی بنیاد پر آئے ہوئے ہیں، اور آپ جناب یہ ایسا برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور امید سحر جو ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ، اس نے نوٹس جاری کر دیا، انہوں نے کہا جی کہ ملک وحید صاحب تو کہہ رہے تھے کہ ایس ایچ او مجھ سے معافی مانگے، اور وہ مانگ بھی رہا ہے تو کہتے ہیں پھر نہیں، اس طرح نہیں، کسی اور طریقے سے، سب کے سامنے، کیمروں کے سامنے، اور اس طرح۔ تو کہتے ہیں جی اب ضرورت پڑی تو ہم ملک وحید صاحب سے کہیں گے کہ آپ بھی جناب معافی مانگیں، ان سے بھی معافی منگوا لی جائے گی۔ اور عظما بخاری صاحب کو تو وہ اسپیشل سیٹ پر ہیں، پی ٹی آئی سے آئی ہوئی ہیں، یہ وہی عظما کاردار صاحبہ ہیں جناب جنہوں نے گلے ملنے کی کوشش کی تھی جب وہ حلف برداری کے لیے جا رہی تھی، اور انہوں نے جھٹک دیا تھا، انہوں نے کہتے گندے ہاتھ جناب مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا۔ تو یہ تو عین ممکن ہے کہ ان کو اسپیشل سیٹ سے بھی فارغ کر دیا جائے، کیونکہ مسلسل ان کے لیے درد سر بنی ہوئی ہیں جناب۔ اور ایک اور بھی کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے جناب یہ جو بلیغ الرحمان صاحب ہیں، چونکہ ساؤتھ پنجاب سے ہیں، بیس ہے نہیں، اور گورنرشپ سے ویسے ہی ہٹانا ہے، کیوں کہ پنجاب کی جو گورنرشپ دینی ہے یہ پیپلز پارٹی کو دینی ہے۔ تو اب جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ چونکہ پارٹی کی چیف آرگنائزر بھی ہیں، اور میاں صاحب تو جا رہے ہیں نا جی، وہ تو ان کے اسسٹنٹ ہو گئے، اب میاں صاحب قائد نہیں رہے، میاں نواز شریف صاحب اب قائد نہیں رہے، اب وہ پنجاب حکومت کے ایڈوائزر ہو گئے ہیں جناب۔ اب کہیں کوئی ایڈوائز کرنا ہوتا ہے تو ان سے مدد لے لی جاتی ہے، تو وہ ویسے ہی اب عمرے پر جا رہے ہیں، وہاں سے جناب لندن چلے جائیں گے۔ تو تیسری جو قربانی دینے کی سوچا جا رہا ہے وہ جناب بلیغ الرحمان صاحب کو سوچا جا رہا ہے کہ ان کو بھی فارغ کر دیا جائے، چونکہ اس نے پرنسپل کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس پر جناب چارج شیٹ کیا انہیں، اور ان کو پریشرائز کرتے رہے مسلسل، اور جب وہ نہیں مانے تو پھر یہاں تک کہ ان کو جناب خود ہی وفاقی وزیر آج چیمہ صاحب کے بچوں کی فیس معافی کا خود ہی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس پر اس نے استعفیٰ دے دیا جناب۔ تو اب اگرچہ عظما بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ جناب اس ایچیسن کا جو معاملہ ہے نا صرف یہ نہیں ہے پرنسپل والا، اصل یہ ہے کہ اس کے اندر یہ جو تھامس ہے، مائیکل تھامس، یہ جناب در حقیقت لیاقت چٹھا پارٹ 2 ہیں۔ تو یہ اصل میں ہمیں بدنام کرنے کے لیے، اور ہم نے جو بڑی محنت سے یہ الیکشن جیتا ہے اس کو خراب کرنے، ہمارا امیج خراب کرنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے جناب پچھلے دنوں ایچیسن کالج میں بلایا گیا محترمہ مریم نواز صاحبہ کو، اور پھر بعد میں ریکویسٹ کی خدا کے لیے آپ نہ آنا، کیونکہ ہمارے جو والدین ہیں انہوں نے شدید احتجاج کیا ہے کہ آپ نے کالج کی یہ اوقات رہنے دی ہے۔ اور پھر جب وہ گئیں تو وہاں قیدی نمبر 804 کے نعرے بھی باقاعدہ لگے، وہ سب کچھ ہوا۔ تو اس پر جناب وہ چونکہ بہت زیادہ ناراض ہیں، لیکن معاملہ نارملائز تو کرنا ہے، تو نارملائز کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی کہ اب جو ہے گورنر بلیغ الرحمان صاحب کی بھی قربانی دے دی جائے، ان سے استعفیٰ لے لیا جائے، اور پیپلز پارٹی سے کہا جائے جی آئیں آپ لائیں جی جس کو لانا ہے، قمر زمان قاہرہ کو لانا ہے تو ان کو لے آئیں، ذکا اشرف صاحب کو لانا ہے تو وہ لائیں، کیونکہ آخری جو اطلاعات تھی کہ جو شارٹ لسٹ نام ہوئے پیپلز پارٹی کی طرف سے گورنر کے لیے پنجاب کے لیے یہ 2 نام ہیں، تو اس سے جناب معاملہ حل ہو جائے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ محترمہ اس طریقے سے امیج بلڈنگ نہیں ہوتی، امیج بلڈنگ کرنی ہے نا تو میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کریں دیکھیں امیج بلڈنگ کیسے نہیں ہوتی۔ پہلے تو اپنے والد محترم سے کہیں کہ بابا ٹھیک ہے دھاندلی ہم نے بھی بہت زیادہ کی تھی، لیکن آپ کا جو حلقہ یاسمین راشد سے جتوایا گیا ہے اس کے لیے 77,000 ووٹوں کی بدعدلی کرنی پڑی ہے، یعنی 77,000 ووٹ، اندازہ کریں اتنے زیادہ ووٹ، تو یہ ناقابل برداشت ہیں۔ سب سے پہلے جناب امیج بلڈنگ آپ اپنا بنائیں اور کہیں جناب کہ میں اپنی شکست قبول کرتا ہوں اور یہ جناب سیٹ میں دیتا ہوں یاسمین راشد صاحبہ کو، پہلا کام تو جناب یہ کر دیں۔ اور اس سے کیا ہوگا، اس سے عمران خان جناب جو باتیں کر رہا ہے نا وہ ان کی ہسٹری میں ہے جناب کہ وہ جناب اس نے ایک کھلاڑی آؤٹ ہو گیا انڈیا کا اور اس نے پٹخا اس کو آؤٹ دے دیا امپائر نے LBW، تو اس نے کہا جی میں تو LBW تھا ہی نہیں،
تو جب وہ جناب جوتے پٹخاتے ہوئے جا رہا تھا تو عمران خان نے واپس بلا لیا، اس نے کہا جی آجا کوئی بات نہیں تو کھیل، اور پھر اگلی بار پہ پھر دوبارہ آؤٹ ہو گیا. تو اس کے نام پہ کسے چونکہ اسپورٹس مین شپ جو ہے منسوب ہے عمران خان صاحب سے، تو یہ اب منسوب ہو جائے گی جناب میاں نواز شریف صاحب. پہلا کام تو جناب یہ کریں کہ ان کی سیٹ کو فارغ کریں جناب. دوسری بات، آپ جناب جہاں جہاں الیکشن چرایا ہوا ہے وہ سارے کہیں گے کہ میں سیٹیں واپس دیتا ہوں، آئیں جناب سیٹیں واپس. اچھا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے وہ تو کھلاڑی جب تھا، جب وہ سپورٹس مین تھا اس وقت ایسا کیا تھا، بعد میں تو ایسا نہیں کیا. جی بعد میں بھی اس نے کیا ہے، بہت سر پھرا ہے، اس نے بہت کچھ کیا ہوا ہے. آپ کو یاد ہے ایک سینٹ کی، اسلام آباد کی سینٹ کی الیکشن کے لیے الیکشن ہوئے تھے سینٹ کی سیٹ کے لیے، اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب تھے. انہوں نے لوگوں کے ووٹ نہ صرف خریدے تھے بلکہ لوگوں کو کہا تھا جی کہ اپنے ووٹ ضائع کر دیں تاکہ ہم جیت سکیں، اور پھر یوسف رضا گیلانی وہاں جیت گئے تھے. چونکہ حکومت تھی پی ٹی آئی کی، اور پی ٹی آئی کسی طور نہیں چاہ رہی تھی جناب کہ ایک سیٹ ان کے ہاتھ سے چلی جائے جس سے یہ تاثر ہو کہ شاید مینڈیٹ نہیں رہا پی ٹی آئی کے پاس. تو عمران خان صاحب کو کسی نے نہیں کہا تھا جناب کہ ووٹ آف کانفیڈنس لو، لیکن انہوں نے صدر صاحب کو خود لکھا کہ چونکہ ایک الیکشن ہماری پارٹی ہار گئی ہے لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں ووٹ آف کانفیڈنس دوں، اگر مجھے ووٹ نہیں ملتے، اعتماد کا ووٹ نہیں ملتا تو میں اسی وقت اپنی ڈائری اٹھاؤں گا اور چلا جاؤں گا. تو اس وقت وہ تیار ہو گیا تھا. تو یہ کہنا کہ عمران خان جناب وہ کھلاڑی کی کھیل کی باتیں ہیں، سیاست میں ایسے، سیاست میں اور بھی بہت کچھ کر چکا ہے. آپ کو پتہ ہے سیاست میں جب سینٹ الیکشن میں سیٹ اس طریقے سے بندر بانٹ ہوئی اور پیسہ چلا تو 25 ایم پی اے اس نے اپنی پہلی ٹرم میں خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی کے 25 ایم پی اے فارغ کر دیے تھے، ان کو پارٹی سے نکال دیا تھا. تو آپ بھی آئیں نا جناب، کریں کوشش اپنی سیٹیں واپس کریں اور انہیں کہیں جی ٹھیک ہے میں اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتی ہوں اور میں جناب اپوزیشن میں بیٹھوں گی، یا ہمیں اپوزیشن بھی نہیں بنتی، میری سیٹیں پر ان کی تو بنتی بھی نہیں ہے نا. حافظ فرد صاحب نے بڑی دلچسپ گفتگو کی. ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنڑ صاحب ہیں بہاولپور سے، اقبال چنڑ صاحب کے صاحبزادے، وہ پریزائڈ کر رہے تھے. تو پی ٹی آئی کے حافظ فرد صاحب ہیں، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی ڈپٹی اسپیکر صاحب دیکھیں آپ تو چلو پھر بھی دوسرے نمبر پر تھے، آپ ہار گئے تھے، دوسرے نمبر پر تھے، پہلے نمبر پر اصغر جویا صاحب تھے، وہ آپ سے جیت گئے تھے، لیکن آپ چونکہ سیکنڈ نمبر پر تھے لہٰذا آپ کو جتوا دیا گیا، اور نہ صرف جتوا دیا گیا بلکہ آپ کو ڈپٹی اسپیکر بھی بنوا لیا گیا. لیکن یہ جو وزیر کھڑے ہوئے ہیں جناب، یہ جو شور مچاتے ہیں، یہ تو دوسرے نمبر پر بھی نہیں تھے، تیسرے، چوتھے اور پانچویں نمبر پر تھے، اسے تو وہاں سے اٹھا کر لایا گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو چوتھے پانچویں نمبر پر اٹھا کے لے آیا گیا ہے، اور اب آپ دعویٰ کر رہے ہیں جناب کہ آپ کے اندر بڑی ہی جمہوریت، کتنے ڈیموکریٹک ہیں آپ کے جناب. ایم پی اے نے، 2 ایم پی اے نے ذرا سی گفتگو کی، آپ نے ان کو شوکاز نوٹس دے دیے. اسی طریقے سے جناب آج چیمہ نے بھی ایک خط لکھا ہے گورنر صاحب کو کہ گورنر صاحب چونکہ میرے بچوں کا معاملہ کنٹروورشل ہو گیا ہے لہٰذا میں نے جو آپ سے درخواست کی تھی کہ میں فیس معافی چاہتا ہوں، لہٰذا میں اس سے اب فائدہ نہیں لینا چاہتا، لیکن پرنسپل صاحب کو تن کے رکھیں جناب، ان کو جناب آپ نے. تو بات یہ ہے کہ لوگ آپ کی، جتنے آپ جمہوریت پسند ہیں نا جی، لوگوں کو سب پتہ ہے. لوگوں کو کیا پتہ ہے؟ آپ کو خود اپنی کرتوتوں کا پتہ ہے، اپنے حالات کا پتہ ہے. آپ اس قسم کے دعوے کر رہے ہیں، یہ مذاق ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف مذاق ہے کہ ایک چور اور نعرے چتر، یہ کام ہے. تو یہ کام نہ کریں. اگر آپ نے واقعی جمہوری بننا ہے تو آئیں، اس مرتبہ آج آ کر اپوزیشن میں بیٹھے، آپ کہیں الیکشن کمیشن کو آئیں گی، فارم 45 لے آئیں اور ان کا آڈٹ کرا دیتے ہیں، فورینسک آڈٹ کرا دیتے ہیں. ہماری سیٹیں نہیں بنتی تو ہم نہیں لیتے، ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا پڑتا ہے تو ہم بیٹھتے ہیں. لیکن ایسا آپ کیسے کریں گے جناب؟ آپ کر نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پر تو $ملین کے جناب الزامات ہیں. آپ نے تو قومی خزانہ لوٹا ہوا ہے، آپ نے تو یہاں پاکستان سے پیسہ لوٹ کر باہر جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے جو حکومت آئے گی وہ آخری جو حرام کا لقمہ ہے نا آپ کے پیٹ سے بھی نکال لے گی. لہٰذا آپ ایسا نہیں چاہتے، آپ صرف اتنا ہی چاہتے ہیں کہ کبھی عظمہ کاردار صاحبہ کو ڈرا دیں، کبھی ملک وحید سے کہیں کوئی بات نہیں یار معافی مانگ لو، اور کبھی جناب آپ کہیں گورنر صاحب کوئی بات نہیں آپ تو ویسے ہی جا رہے تھے، یا آپ سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کریں، استعفیٰ دے کے آ جائیں. لیکن ساتھ ایسا بھی کریں نا، ذرا آپ چیمہ کو بھی فارغ کریں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے آپ کس پانی میں. سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.